بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 49 نمبر سبق ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم ہے اور متعدی ہے۔ اس سبق میں اہم لازم کی تعریف، فعل لازم کی تعریف، فعل متعدی کی تعریف، اور پھر فعل لازم سے مجہول کے صیغے اور اس میں مفعول کے صیغے کیوں نہیں آتے، یہ پڑھیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، تیسری بات اور چوتھی بات یہ کریں گے کہ فعل لازم کو جب ہم متعدی بناتے ہیں تو کس طرح، پہلے لازم سے متعدی بنائیں گے تو وہ کس طرح بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل کی تقسیم کرتے ہیں۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل لازم اور ایک ہے فعل متعدی۔ فعل لازم اور فعل متعدی دونوں کی تعریفیں کریں گے۔ فعل لازم اسے کہتے ہیں، یعنی اس فعل کو کہتے ہیں جو فعل پر تمام ہو جائے، جو فعل پر تمام ہو جائے اور اس فعل کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو، کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو۔ کرم زید، اس کا معنی ہے زید بزرگ ہوا۔ ابھی بزرگی کا جو اثر ہے زید پر تمام ہو گیا کہ زید بزرگ ہوا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ کسی اور پر ظاہر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ فعل لازم ہے، یعنی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں رہتی۔ وجلس زید، بیٹھنے کا جو اثر ہے وہ زید پر پورا ہوا اور زید سے کسی اور کی طرف متعدی نہیں ہوا، یعنی کسی اور پر ظاہر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے زید کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا۔ جب زید کھڑا ہوا تو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ زید کھڑا ہوا تو زید کے کھڑے ہونے کا اثر جو ہے کسی اور پر ظاہر نہیں ہوا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے کہ اس کا اثر، یعنی اس فعل کا اثر یعنی فعل متعدی کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچے۔ مثلا ضرب ہے تو ضرب یہ کام ہے کس کا؟ فاعل ہے۔ فاعل کیا ہے؟ زید ہے، اور زید نے کیا مارا، تو مارنے کا اثر جو ہے کس تک پہنچا؟ عمر تک پہنچا۔ مارنے کا عمل کس تک پہنچا؟ عمر تک پہنچا، تو عمر جو ہے اس کے لیے مفعول بن گیا، مفعول بن گیا، اس کے لیے مفعول بن گیا۔ تو ضربہ فعل اور یہ فاعل، اور ضرب کی جو اثر ہے فاعل سے متعدی ہو کر کس تک پہنچا؟ مفعول تک۔ تو یہ فعل کیا ہے؟ متعدی، اس لیے کہ یہ فاعل پر تام نہیں ہوا بلکہ اس کے کا جو اثر ہے وہ مفعول تک بھی پہنچا۔ اور اس طرح وَأَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا، اکرم یہاں پر وہ بزرگ ہوا، یا اکرم بکر خالدًا کہ بکر نے خالد کا اکرام کیا، خالد کا اکرام کیا۔ تو یہاں پر اکرام کرنا، بکر کا اکرام کرنا، اس کا اثر کس پر ظاہر ہو گیا؟ خالد پر ظاہر ہو گیا، اور مارنے کا اثر کس پر ظاہر ہو گیا؟ عامر پر ظاہر ہو گیا۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے کہ اس فعل کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچے، اس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ یہ باتیں تو ہوگی تعریف کی کہ فعل کی دو قسمیں، ایک لازم اور ایک متعدی ہے، اور لازم اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل پر تمام ہو اور مفعول کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس کے فعل کا اثر فاعل سے مفعول کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو، اور جب فعل کا اثر فاعل سے کسی دوسرے پر ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ اب فعل لازم سے مجہول کے صیغے اور مفعول کے صیغے کیوں نہیں آتے؟ مجہول کے صیغے اور مفعول کے صیغے کیوں نہیں آتے؟ تو چونکہ فعل لازم کا اثر
دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، تو جب دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا تو اور جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، مثلا یہاں پر اثر ظاہر ہو گیا، یہاں پر اثر ظاہر ہو گیا، تو یہ مفعول ہے، اور وہی مفعول ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، وہی مفعول ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر کیا ہو، ظاہر ہو۔ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر اثر ظاہر ہو، تو جب وہ چیز نہ ہو جس پر اثر ظاہر ہو تو اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتے، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتی۔ تو یہاں پر کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک بات یہ کہ فعل لازم کا اثر جو ہے دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، تو اس وجہ سے فعل لازم سے مفعول کے صیغے نہیں آتے۔ تو مفعول کے صیغے ٹھیک ہے نہیں آتے، مفعول اس لیے کہ اثر ظاہر نہیں ہوتا اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، لیکن مجہول کے صیغے کیوں نہیں آتی؟ اور چونکہ فعل مجہول مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے، فعل مجہول کس کی طرف منصوب ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف۔ مثلا ہم کہیں کہ ضربا زیدن، تو ضربا زیدن میں کیا ہے؟ زید مارا گیا، تو مارنے کا اثر جو ہے کس پر ظاہر ہو رہا ہے؟ زید پر، تو اس وجہ سے، اور یہ ضربا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، لیکن اگر اس کا اثر کسی اور پر ظاہر ہی نہ ہو رہا ہو، اور ہم پہلے پڑھ چکے کہ مفعول نہیں ہوتا، جب مفعول نہیں ہوتا ہے اور مجہول کے صیغے کس کی طرف منصوب ہوتے ہیں؟ مفعول کی طرف منصوب ہوتے ہیں، تو جب مفعول کے صیغے نہیں ہوتے تو مجہول کے صیغے بھی نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ بھی لازم سے نہیں آتے، مجہول کی جو صیغے ہیں وہ بھی لازم سے نہیں آتے۔ یہ ہو گئی 3 باتیں، فعل لازم کی تعریف، فعل متعدی کی تعریف، مجہول کے صیغے اور مفعول کے صیغے کیوں نہیں آتے، اس کا وجہ یہاں پر ذکر کیا۔ اب یہاں پر کہ جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں، لازم سے کیا بناتے ہیں؟ متعدی بناتے ہیں، تو اس سے مفعول اور مجہول آ جاتا ہے، اس سے مفعول اور مجہول کے صیغے آ جاتے ہیں، اس سے مفعول اور مجہول کے صیغے آ جاتے ہیں جب حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں۔ حرف جر کے ذریعے سے متعدی کس طرح کرتے ہیں؟ مثلا کورما بھی، کہ زید کی اکرام کی گئی، یعنی اس کی اکرام کی گئی، مکروم بھی جس کی اکرام کی گئی ہو۔ اب یہاں پر مجہول کی صیغہ آ گئی، لیکن یہ متعدی کس کے ذریعے سے؟ حرف جر کے ذریعے، یہ حرف جر ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو، مثلا ذہبہ کا معنی ہے جانا، اور قرآن کریم میں ہے ذہب اللہ بنورہم، ابھی ذہب اللہ بنورہم اس کا معنی ہے کہ لے جانا، اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، تو لے جانا ذہب بنورہم، تو با حرف جر کے ذریعے سے یہ متعدی ہے، یہ فعل، تو اس وجہ سے اس کو ہم جب متعدی کرتے ہیں تو با کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، یا یہ فعل جو ہے یہ باب افعال میں لے جاتے ہیں، کرما ہے تو اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں، الاکرام، اکرما کرما، جو اس سے کیا بناتے ہیں؟ اکرم بناتے ہیں، یا تکریم بناتے ہیں، تفعیل سے کرم یکرم، تکریم بناتے ہیں کرم۔ تو اس طرح متعدی کرنے کے بہت طریقے ہیں، لیکن اگر مجرور حرف جر کے ذریعے سے ہم متعدی کرتے ہیں تو ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے۔ تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ فعل کی 2 قسمیں لازم اور متعدی ہیں۔ لازم اس کو کہتے ہیں کہ فاعل پر تمام ہو جائے اور اس کا فعل کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو، کرم زید و جلس زید، متعدی وہ فعل ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچے، ضربا تو ضرب کا اثر زید سے آگے عامر تک پہنچا ہے، اور اکرما کا اثر بکر سے خالد تک پہنچا ہے۔ تو چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، اور چونکہ فعل مجہول مفعول کی طرف منصوب ہے، فعل مجہول کس کی طرف منصوب ہے؟ مفعول کی طرف منصوب ہے، لہٰذا وہ بھی لازم سے نہیں آتا۔ لیکن جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں تو اسی مفعول اور مجہول کے صیغے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اس سے یہ ذہبہ یہ متعدی ہے، یہ میں صرف متعدی کے بارے میں صرف بتایا کہ متعدی کرنا، کسی کو متعدی کرنا حرف جر کے ذریعے سے،
اور یہ فعل مجہول کو متعدی کرتے ہیں قرما بھی اور مقرون بھی، اس سے مجہول کے صیغے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔